إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِكُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ حج عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو۔ اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے، محصور کر دیا جائے، جو کچھ میسر ہے قربانی سے وہ کر لو، لیکن اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں مڈوانا جہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ جائے۔ تم میں جو بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو روزے، صدقے اور قربانی سے اس کا فدیہ ہے جب تم باامن ہو جاؤ۔ عمرے اور حج کی طرف اکٹھا یعنی فائدہ اٹھاؤ، اور جو کچھ میسر ہے قربانی سے اس کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اور جس کے پاس قربانی نہیں وہ یہ کرے کہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 جب گھر واپس آئے پھر رکھ لے۔ یہ 10 مکمل جو روزے ہیں یہ اس کی ہدیے کا بدلہ ہے، یعنی قربانی کا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈر جو، یقین کر لو کہ بے شک اللہ ہی سخت سزا دینے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرات محترم، فہم قرآن کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح اور تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے جو چند دن، یکم رمضان میں نے اور آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اور سنی، آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسری طاق رات آ گئی الحمدللہ۔ 24واں روزہ ہے، 25ویں رات ہے۔ رب العالمین ارحم الراحمین سے التجا ہے، فریاد ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میری اور آپ کی زندگی میں یہ جو طاق راتیں آ رہی ہیں، شب قدر، لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، اللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ لیلۃ القدر بنا دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کل ایک نوجوان نے سوال کیا یا وصاب حدیث میں تو یہ آتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ انا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے اس بیٹے کو بتایا کہ یہ جو انی اور انا کا مطلب ہے، ماشاءاللہ طلباء بیٹھے ہیں دین کے بھی، انی جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور انا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، صرف اپنے لیے۔ انا کا معنی یہ ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہو جائیں گے، اس کی فیملی بھی، اس کے اولاد بھی، اس کا خاندان بھی، اس کے مسلمان بھی، کیونکہ اس میں ایک منطق ہے۔ فرمایا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب اس کے لیے بغیر مانگے اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فلسفہ ہے، صرف فرق یہ ہے
ہمارے بعض علماء کرام اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے حدیث کی دعا کو واحد جمع کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں اندر ہم ترمیم، تبدیلی، تحریف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی کلام کو بدلنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے بعض علماء قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی جمع کا صیغہ بنا لیتے، نہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جو حدیث مبارکہ کی مسنون دعائیں ہیں اگر وہ واحد ہیں تو اس کو جمع استعمال کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں بیوی بھی، اولاد بھی، دیگر بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کی دعائیں مسنون ہے اگر وہ جمع ہے وہ تو ٹھیک ہے نا، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اور جامع دعا اس کو کہا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حالت میں یہ زیادہ پڑھی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی سبق یاد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حج عمرے کی تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو اس میں یہ ربنا آتینا فی الدنیا، حالانکہ بندہ ایک ہے، احرام باندھا ہوا ہے نا، اکیلا ہی ہے نا، حج اکیلا کر رہا ہے نا، عمرہ اکیلا کر رہا ہے نا، طواف اکیلا کر رہا ہے، چاہے نفلی طواف ہے، چاہے عمرے کا ہے، چاہے حج کا ہے، اکیلا ہے نا۔ لیکن قربان جائیے اس میں منطق دیکھو میرے رب کی کہ یہاں جو دعا پڑھنی اس میں جمع کا صیغہ ہے۔ شاید آپ نے کبھی پہلے غور نہ کیا، اب غور کرنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پوری دعا کے اندر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آگے وقینا، اللہ مجھے اکیلا نہیں، اللہ جتنے بھی تیرے ماننے والے، تیرے محبوب کو ماننے والے، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنی اہم ہی بات جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں کہ حج عمرے کے اندر بھی رکن یمانی اور حجر اسود کتنی مبروک جگہ ہے، مطاف ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں اکثر دوستوں کو جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو جب مکے جاؤ نا تو پوچھتے ہیں افضل وہاں زیادہ کیا کام کر، میں کہتا ہوں رج کے طواف کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مسلمان کو طواف کرنے کی اجازت ہو، نہ مدینے کے اندر، نہ ریاض کے اندر، نہ پاکستان کے اندر، دنیا کا جتنا بھی خطہ ہے دور نہ جاؤ، مسجد اقصیٰ ہے ہمارا پہلا گھر ہے، پہلا قبلہ و کعبہ ہے، بیت المقدس، وہاں بھی طواف کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ آپ کو مکہ لے جائے تو وہاں سب سے ٹھیک ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، لیکن سب سے زیادہ وہ عمل کرو جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ نماز آپ اور جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف مکے کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ آپ کو موقع خوبصورت عطا فرمائے تو وہاں بازاروں میں دائیں بائیں پھرنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ بعض دوست کہتے ہیں افضل یہ جو ہم زیارتوں کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک میں اس کو سمجھتا ہوں وہ مطالعاتی دورہ ہے، مطالعاتی دورہ سمجھتے ہیں بچے طلباء بیٹھے، ان کو پتہ ہے۔ سیروا فی الارض، اور آسان کر دیتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سیر و سیاحت کیا کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھا کرو۔ اب وہاں جب ہم جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں یا مزدلفہ میں جاتے ہیں یا دیگر جو مقامات ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، وہ مسنون نہیں ہے، وہ حج کے اندر تو ہے۔ مثلا حج کے اندر آپ نے عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، مینا بھی جانا ہے، لیکن آپ ویسے عمرے کے لیے گئے تو وہاں جانا مسنون نہیں ہے۔ ہاں آپ مطالعاتی نظر میں جائیے اور چلو میں دیکھ کے آؤں وہ جگہ کیسی ہے، ثواب کی نیت سے وہاں نہیں آپ جا سکتے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے 3 جگہوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 بیت اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں بار بار لے کر جائے۔ نمبر 2 مسجد نبوی، وہاں روزہ مبارک کی نیت بھی نہیں کرنی، یہ بھی بات خیال میں رکھنا۔ کسی قبر کی نیت کر کے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ مسجد نبوی کی ارادہ ہے۔ اور آپ دوست کہیں گے جی مسجد نبوی میں روزہ نہیں، جب مسجد نبوی تھی روزہ مبارک باہر تھا، امی عائشہ کا حجرہ باہر تھا۔ آج تو تعمیر کے سلسلے میں روزہ مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ جب آپ نے مدینے کی نیت کرنی ہے تو مسجد نبوی کی نیت کرنی ہے، جنت البقیع کی نیت نہیں کرنی، آپ نے روزہ مبارک کی نیت نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھنا۔ حدیث میں پابندی لگا دی گئی، مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ، یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ اسی مکے کے اندر صرف بیت اللہ اور مسجد الحرام ہے جہاں طواف کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، جو کہیں اور موقع نہیں ملے گا۔
اب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی کے علاوہ وہاں ایک جگہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم السبت حدیث کے اندر آتا ہے ہر ہفتے والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے پیدل مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، اور آپ کا جانا اتنا رب العالمین کو پیارا لگا، خوبصورت لگا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت میں اعلان فرما دو جو مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا رب نے انعام و فضل کر دیا۔ اللہ مسجد قباء میں آپ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ قل اللہ پڑھ رہے ہیں، تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں، السلام کر رہے ہیں، اس میں طواف نہیں ہے، صفا مروہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، مقام ابراہیم بھی نہیں ہے، حجر اسود بھی نہیں، رکن یمانی بھی نہیں۔ فرمایا نہیں محبوب آپ کا آنا اتنا پیارا لگا ہے، امت میں اعلان کر دو کہ قیامت تک جو مرد عورت یہاں آئے گا میں اسے عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو قرآن کی دعائیں ہیں ان کو بدلنے کی اجازت نہیں، اور جو حدیث کی دعائیں ہیں آپ اس کو وحد بھی اور جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی دعا کیا کرو جمع کے سیغے سے دعا کیا کرو، اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بھی شامل ہو جائے گی، آپ کے بچے بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کے پیارے بھی شامل ہوں گے، یہاں تک کہ سارے مسلمان اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کرو جمع کا سیگا، جس طرح میں نے ابھی استعمال کیا ہے کہ یہ جو طاقرات جو آج آ رہی ہے 25ویں، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ دیکھنی اور طاقرات اللہ نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، تو اس لیے انا کا مطلب یہ ہے عین نون الف نا، یہ وہ جمع متکلم کا سیگا ہے صرف ناف کے اندر، تو اس کی کوشش کیا کرو یہ دعا کرو۔ تو اس لیے آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے جو کافی آیات اس میں آ رہی ہیں اور آگے وہ دعائیں بھی آ رہی ہیں، اس میں اندر اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کی بات کی ہے۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بھی اسی ترتیب کو اللہ نے خیال رکھا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، پہلے حج کا ذکر کیا پھر عمرے کا ذکر کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں حج کرنے کا حکم نہیں، حج عمرہ مکمل کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بعض دوست کہتے ہیں جی دیکھو اس آیت میں آتا ہے کہ عمرہ فرض ہو گیا، نہیں، استغفر اللہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، میں اور آپ اس کو عمرے کو واجب اور فرض نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف حج کا ذکر کر کے کہ حج فرض ہے، لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو طاقت ہے، اور حدیث میں آگے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب عمرہ بھی ایک صورت ہے جہاں واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا وہ کیسے؟ مثلا کسی آدمی نے نظر مانی ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، نظر مانی ہے، جب آپ نظر مان لیں تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ نظر کو پورا کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں نے نا اسلام سے پہلے نا بیت اللہ میں 3 دن کا اعتکاف یا عبادت کرنے کی نیت نظر مانی، فرمایا پوری کرو۔ اب اس میں محدثین لکھتے ہیں کہ جو نظر مسنون ہے، مسنون سمجھ قرآن حدیث اور شریعت کی حدود کے اندر ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور جو نظر آپ نے غیر شرعی مانی ہے، استغفر اللہ، کہ میں ایسا کام کروں جو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت دی تو اس وقت اس نے نظر مانی تھی جب اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ ایسی نظر مانیں جو ہم پوری کر سکیں۔ بعض دوست کہتے ہیں یار دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے، میں روز نا میں 200 رکعت پڑھوں گا۔ اب اس نے نظر مان لی، اب پورا کرنے کا حکم ہے، اب جب تک وہ زندہ ہے روز اس کے پڑھنا پڑے گا، مشکل ہو جائے گا، بیمار بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا کہ وہ بات کرو جو تم کر سکتے ہو، جو کر نہیں سکتے اس کی نظر نہ مانو۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو نظر مانی ہے کہ میں یہ کام ہوگا یہ کروں گا تو میں عمرہ کروں گا، تو اس لیے اس نے نظر مانی ہے، جب تک وہ عمرہ نہیں کرے گا اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت
عمرے کے لیے فرضیت نہیں ہے، صرف حکم یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ رب العالمین جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے اس مسجد کے جو پرانے نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ آج سحری کے وقت اچانک مجھے بزرگ حاجی اسحاق صاحب مغل جہاں سامنے کرسی پہ بیٹھتے تھے، اذان بھی کہتے تھے، تو آج مجھے کسی بات میں وہ یاد آ گئے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما۔ جتنے بھی ہمارے اس مسجد کے نمازی ہمارے مسلمان بہن بھائی اللہ آپ کے پاس چلے گئے، خود نہیں گئی، اللہ آپ نے بلایا ہے، تو اللہ ان کی قبروں پہ رحمت برکت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما، اور جو نعمتیں عطا کی ہمیشہ رکھ، اور جو نعمتیں نہیں اللہ اپنے خزانہ لا تعداد سے اللہ وہ ہمارے لیے وہ نعمتیں آسان فرما، ہماری اولادوں کے رزق میں برکت فرما۔ اللہم ارزقنا، اللہم ارزق اولادنا رزقا حلالا طیبا واسعا۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما، اللہ ہماری سب کی خواہشیں نیک تمنائیں نیک آرزویں اللہ پوری فرما۔ یا مسبب الاسباب اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ یہ جو قرآن پڑھا سنا سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہماری اس نیکیوں کے بدلے جو آپ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ ان کے بدلے ہماری آنے والی ساری مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں اللہ دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم